انڈسٹری لگانا آپ کی فریڈم کا معاملہ ہے، آپ کو آزادی ہے کہ آپ بھی انڈسٹری لگائیں، لیکن آپ کی انڈسٹری جب ایئر پولوشن پیدا کرے اور جب یہاں تک معاملہ بڑھے کہ اوزون لیئر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، سمندروں کا پانی خراب ہو جائے، تو یہاں بھی مورل ویلیوز کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا، یہاں بھی مورل کنڈکٹ بنانا پڑے گا، یہاں بھی ایک پرنسپل کے انڈر میں لانا پڑے گا ان ساری ایکٹیویٹیز کو، ورنہ مورل ویلیوز کی باتیں بالکل بیس لیس، میننگ لیس ہو جائیں گی، کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا مورل ویلیوز کا۔ ایک طرف آپ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کے ذریعے فضا کو کاربن سے بھر رہے ہوں، ایک طرف آپ سگریٹ اسموکنگ کر کے لوگوں کو پیسیو اسموکر بنا رہے ہوں، ایک طرف آپ کے شپ جو دوڑتے ہیں رات دن سمندروں میں، وہ سمندروں کو پلوٹ کر رہے ہوں، تو پھر مورل ویلیوز کیا ہے؟ وہ تو ایک لگژری بن جاتی ہے، ایک شاعری بن جاتی ہے، شاعری۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شاعری میں امیجنیشن چلتا ہے، امیجنیشن یعنی تخیلاتی، شاعر جو ہے تخیلاتی باتوں کو کہتا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ نہیں تیرا نشیمن، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو شاعر نے خود بھی پہاڑوں کی چٹانوں پر جا کر نہیں رہنے لگا، وہ جس شاعر نے یہ شعر کہا تھا اس نے ایسا نہیں کیا کہ چلا جائے پہاڑوں کی چٹانوں میں وہاں رہنے لگے، اس نے بھی اپنے شہر میں گھر بنایا۔ تو یہ ہوائی باتیں ہیں، تو مورل ویلیوز بھی اس طرح سے ہوائی باتیں بن کر رہ جائیں گی، مورل ویلیوز کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تو مورل ویلیوز جڑی ہوئی ہیں دوسری بہت سی ایکٹیویٹیز سے، مورل ویلیوز جڑی ہوئی ہیں بہت سی دوسری ایکٹیویٹیز سے۔ تو جب تک دوسری ایکٹیویٹیز کو ڈسپلن میں نہ لا جائے، اس پر ایک کنٹرول نہ قائم کیا جائے، تب تک مورل ویلیوز کی بات کرنا ایک شاعری ہے، ایک رومانٹک بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ مورل ویلیوز کی بات تو ہر ایک کہتا ہے، چاہے وہ مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کوئی بھی ہو، مورل ویلیوز کی بات ہر ایک بولتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی مورل ویلیوز کو یا اخلاقی اقدار کو کیوں فالو کرے؟ ایک موقع پر جھوٹ بول کر فائدہ ہو رہا ہے، ہم سچ کیوں بولے؟ ایک موقع پر ڈس آنیسٹی سے فائدہ مل رہا ہے، آنیسٹی کا طریقہ کیوں اختیار کرے وہ؟ تو مورل ویلیوز جو ہے وہ چاہتا ہے ایک انسینٹو، موٹیویشن۔ یہ سمپلی ہے بتانا کہ ایسا کرو ویسا نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لسٹ دے دی جائے تو یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ایسا انسینٹو دینا پڑے گا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی پرنسپل دینا پڑے گا۔ وہ اسلام میں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، یعنی محاسبہ۔ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں ہے تو بظاہر تو وہ آزاد ہے، اس کو فریڈم ملی ہوئی ہے، لیکن یہ آزادی آپ کے لیے انعام نہیں ہے، آپ کا رائٹ نہیں ہے۔
یہ جو آزادی ملی ہے آپ کو، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ آپ کا انعام بھی نہیں ہے. یہ آزادی ملی ہے بطور ٹیسٹ. اس دنیا کو خدا نے بنایا ٹیسٹ کے لیے، یعنی لوگوں کو آزادی دے کر رکھا تاکہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو آزادی کو مس یوز کرتا ہے اور کون ہے جو آزادی کو پراپر یوز کرتا ہے، کون ہے جو آزادی کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے اور کون ہے جو آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے. یہ دیکھے، پھر اسی بنیاد پر، اسی مورل ریکارڈ کی بنیاد پر موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے وہاں پر اس کا حساب ہو. کیونکہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ زندگی جو ہے موت پر ختم نہیں ہوتی ہے، موت کے بعد جو ہے ایٹرنل لائف شروع ہو جاتی ہے. ایٹرنل لائف، ابدی زندگی. تو اس ابدی زندگی میں یا اس ایٹرنل لائف میں ہر آدمی کے لیے یا تو ہیل کا فیصلہ ہوگا یا پیراڈائز کا فیصلہ ہوگا. موت کے بعد جو آخرت ہے، موت کے بعد جو دنیا ہے اس کو آخرت کی دنیا کہتے ہیں، یعنی ورلڈ ہیئر آفٹر. تو دوسری اگلی دنیا میں دو میں سے ایک رزلٹ ہر آدمی کو ملنے والا ہے، یا پنشمنٹ یا ریوارڈ. پنشمنٹ والا جو ہے وہ ہیل میں جائے گا، ریوارڈ والا جو ہے وہ پیراڈائز میں جائے گا. اردو پر اگلا پروگرام الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق
بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا